الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الاعراف وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ترجمہ: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرائع سے مزین کیا تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک شخص کا واقعہ تمثیلی انداز میں بیان ہوا ہے، مگر یہ محض تشبیہ نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ یہ قصہ دراصل ہمارے لیے درس عبرت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت بدنصیب ہے وہ فرد یا وہ قوم جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بیش بہا انعام و اکرام اور قرب خاص سے نوازے، مگر وہ اس کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے خود ان کو ان تمام فضیلتوں سے محروم کر لے اور اللہ کی بندگی سے نکل کر شیطان کا چیلا بن جائے۔ یہاں پر جو یہ واقعہ آیا ہے اس کے لیے نبا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی خبر کے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی تمثیل نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے۔ دوسرے جو یہ فرمایا کہ اس شخص کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص صاحب کرامت بزرگ تھا۔ اس واقعے کی تفصیل ہمیں تورات میں بھی ملتی ہے، جس کے مطابق یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اور اس شخص کا نام بلعم بن باعورہ تھا، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ عابد اور زاہد اور عالم جو ہے وہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی آیات عطا فرمائی تھیں اور پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں پر یہ نقطہ خصوصی طور پر سمجھنے کے لائق ہے کہ جب انسان خود غلطی کرتا ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ شیطان اسے کسی برائی پر مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو یہ جو ہے وہ طاقت اور قوت اور صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ انسان کو زبردستی کسی کام پر آمادہ کرے، لیکن شیطان جو ہے وہ انسان کو برا راستہ ضرور سجاتا ہے، وسوسہ ضرور ڈالتا ہے، لیکن انسان پھر اپنا فیصلہ خود کرتا ہے کہ اس کو شیطان کے جو ہے وہ چنگل میں پھنسنا ہے اور پھر وہ پھنستا ہے۔ اور یہ مضمون سورہ حجر کے اندر آیا ہے کہ شیطان کو کسی بندے پر کوئی اختیار حاصل نہیں، لیکن جب بندہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لپکتا ہے اور برائی کر بیٹھتا ہے تو وہ شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے۔ شیطان ایسے شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کر کے رجوع نہ کرے تو اسے تدریجاً دور سے دور لے جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے برائی کی آخر منزل تک پہنچا کر دم لیتا ہے، جیسا کہ اس شخص کے ساتھ ہوا جس کا قصہ جو ہے ان آیات کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو شیطانی ہتھ کنڈوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔